السلام علیکم ویورز، شبیر اکبر کانٹریکٹ لا لیکچر سیریز کے سلسلے میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے فری کانسنٹ۔ اس سے پہلے میں اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کے سلسلے میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کنسیڈریشن اور کیپیسٹی کے ٹاپک پہ اپنے لیکچرز ریکارڈ اور اس چینل پہ پبلش کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ان لیکچرز کو نہیں دیکھا تو ان کو مکمل طور پر دیکھیں۔ لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو لیکچر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ فری کانسنٹ کیا ہے، اس کے ڈیفرنٹ امپورٹنٹ اسپیکٹس کیا ہیں اور کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی پہ یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، ان تمام کویشچنز کے آنسرز کے لیے چلتے ہیں آج کی اس لیکچر کی طرف۔ Today's lecture I would explain consent and free consent being an essential ingredient to form a valid contract. Definition of consent. Definition of consent has been given under Section 13 of the Contract Act 1872 as two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. And the term free consent has been defined under Section 14 of the Contract Act. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. When the consent is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation, or fraud, the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party. Section 13 کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی خاص چیز پر سیم سینس میں اگری کرتے ہیں تو اسے کانسنٹ کہا جاتا ہے۔ اور سیکشن 14 کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق کانسنٹ اس وقت فری کہلائے گی جب یہ کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا مسٹیک کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو۔ اگر کانسنٹ کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، مس ریپرزنٹیشن یا فراڈ کے ذریعے حاصل کی جائے وہ کانٹریکٹ وائڈیبل بن جاتا ہے، یعنی وہ پارٹی جس کی کانسنٹ ایسے حاصل کی جائے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے۔ اب میں ون بائی ون جو ایک فری کانسنٹ کو ڈیفیکٹو بناتے ہیں ان کے بارے میں بیان کروں گا۔ فرسٹ آف آل I would explain coercion. Section 15 of the Contract Act defines coercion as coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into any agreement. Coercion کوئی بھی ایسا ایکٹ اس کو کمٹ کرنا یا اس کو کمٹ کرنے کی دھمکی دینا جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت منع ہو، یا ناجائز طور پر ڈیٹین کرنا یا ڈیٹین کرنے کی دھمکی دینا کسی بھی پراپرٹی کو کسی دوسرے پرسن کے انٹرسٹ کے اگینسٹ اور اسی انٹینشن کے ساتھ کہ وہ اس ایکٹ کی وجہ سے ایگریمنٹ میں انٹر ہو جائے۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ کانسنٹ کوئرشن ایکسرسائز کر کے حاصل کی گئی ہے۔ اب وہ کانسنٹ جو کوئرشن کے ذریعے حاصل کی جائے فری کانسنٹ نہیں کہلائے گی، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کو سیکشن 19 اور 72 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ میں واضح کیا گیا ہے۔ According to these sections, if consent has been obtained by exercising coercion, then that contract becomes voidable at the option of the party whose consent is obtained by coercion. یعنی وہ متاثرہ فریق جس کی کانسنٹ کوئرشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے۔ اگر کسی پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ کی کانسنٹ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کر کے حاصل کی جائے وہ کانسنٹ بھی فری کانسنٹ کے ایمبٹ میں فال نہیں کرتی۔ سیکشن 16(1) آف دی کانٹریکٹ ایکٹ انڈیو انفلوئنس کو ڈیفائن کرتا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو دس سیکشن a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position
to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. ایک کانٹریکٹ انڈیو انفلوئنس کے ذریعے فارم کیا گیا تب کہلائے گا جب پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ کے درمیان ایک ایسا تعلق سبسسٹ کرتا ہو کہ ان میں سے ایک پارٹی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ دوسرے کی ول مرضی کو ڈومینیٹ کر سکے اور وہ پارٹی اپنی اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے انفیئر ایڈوانٹیج دوسرے شخص سے حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرے. According to section 16, section 2, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another as follows: where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other, or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. Example, old, illiterate person, etc. ایک شخص یا فریق اس وقت دوسرے شخص کی ڈومینیٹ کو ول کرنے کی پوزیشن میں سمجھا جائے گا جہاں اسے دوسرے شخص پر ریئل اور اپیرنٹ اتھارٹی حاصل ہو یا دوسرے شخص کے ساتھ اس کا فیڈوشری ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہو یا جس شخص کے ساتھ کانٹریکٹ فارم کر رہا ہے اس کی مینٹل کیپیسٹی عارضی طور پہ یا مستقل طور پہ متاثرہ ہو عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ذہنی اور جسمانی ڈسٹریس وغیرہ کی وجہ سے، جیسے عمر رسیدہ لوگ، ان پڑھ یا ناخواندہ لوگ وغیرہ. اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ایک شخص دوسرے فریق کی ول کو ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن کی مثال میں ایسے دوں گا. ٹیچر اور پیپل کے درمیان ایک ایسا ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ٹیچر اس پیپل کی ول کو ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک کریڈیٹر اور ڈیٹر کے درمیان ول کو ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. Effect of undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may seem just. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انڈیو انفلوئنس کے ذریعے جو کانٹریکٹ فارم ہوتے ہیں اس میں ایگریو پارٹی یا متاثرہ فریق کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہے. فار ایگزامپل، A's son has forged B's name to a promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this bond, the court may set the bond aside. And the third element that makes a consent defective is fraud. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his or her connivance or by his or her agent with intent to deceive another party thereto of his or her agent or to induce him or her to enter into the contract. Section 17 of the Contract Act defines the fraud, and according to this section, fraud means and includes: number 1, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Number 2, active concealment of a fact by one having knowledge of the fact. 3, a promise made without any intention of performing it. 4, any other act fitted to deceive. And 5, any such act or omission as the law actually declares to be fraudulent. It is also necessary to learn that mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his or silence is in itself equivalent to speech. یہ جاننا ضروری ہے کہ سائلنس، خاموشی، جو کسی شخص کی ولنگنس یا کانسنٹ کو متاثر کر سکتی ہے،
وہ فراڈ کے ایمبٹ میں فال نہیں کرے گی انلیس جب تک ایسے سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہوں کہ ایک فریق معاہدہ کا کسی خاص ایسپیکٹ آف دی ٹرانزیکشن کے حوالے سے بیان کرنا بولنا ضروری ہو اور اس کے نہ بولنے کی وجہ سے خاموش رہنے کی وجہ سے دوسرے فریق معاہدہ کے انٹرسٹ ایڈورسلی افیکٹ ہوں اس صورت میں سائلنس may constitute a fraud. fraud میں always intention to deceive ہوتی ہے یعنی ڈسیپشن کی نیت سے کوئی ایسا ایکٹ کمٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے فریق معاہدہ کی آزادانہ رضامندی متاثر ہو یعنی ایک شخص جانتے بوجھتے ہوئے کسی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے حقائق کو چھپا کر ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے فریق معاہدہ کی کانسنٹ رضامندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اس صورت میں یہ کہا جائے گا اس پہلے شخص نے فراڈ کمٹ کیا مثلا A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse unsoundness. This is not fraud in A as he has no duty to speak here. A آکشن کے ذریعے بی کو ایک ہارس بیچتا ہے اے کے علم میں ہے کہ ہارس ان ساؤنڈ ہے وہ اس ہارس کی ان ساؤنڈنس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے کہ یہ خاموشی فراڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہاں اے پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کے بارے میں بیان کرے بی از A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. B جو کہ A کی بیٹی ہے یہاں پہ A اور B کے درمیان کیسا ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے جو A کو پابند بناتا ہے کہ وہ اس گھوڑے کے انساؤنڈ ہونے کے بارے میں B کو آگاہ کرے یعنی یہاں ڈیوٹی ٹو اے پر عائد ہوتی ہے تیسری مثال میں B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. He says nothing. Here, A's silence is equivalent to speech. B A سے کہتا ہے کہ اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے تو میں سمجھوں گا یہ گھوڑا ساؤنڈ ہے اے کچھ نہیں کہتا خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہاں اے کی سائلنس ایکویلنٹ ٹو اسپیچ سمجھی جائے گی اور سبسیکوینٹلی اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ گھوڑا ساؤنڈ نہیں ہے تو یہ فراڈ کے ایمبٹ میں فال کرے گا A and B being traders enter upon a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. He is not bound to inform B. A اور B traders ایک معاہدہ کرتے ہیں اور A کے پاس یہ private information ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ اگر بی کے نالج میں آئیں تو کانٹریکٹ کے حوالے سے اس کی ولنگنس کو افیکٹ کر سکتی ہے یہاں اے باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی پرائس میں تبدیلی کے حوالے سے بی کو آگاہ یا انفارم کرے مس ریپرزنٹیشن جس طرح فراڈ انڈیو انفلوئنس ایک کانٹریکٹ کو وائڈیبل بناتے ہیں اسی طرح مس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے بھی کانٹریکٹ وائڈیبل بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 18 of the Contract Act 1872, misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. Any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. Misrepresentation سے مراد ایک پازیٹیو assertion ہے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسا بیان ہے جو کہ میک کرنے والا شخص دوسرے شخص کو
بیان کرتا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ایک شخص دوسرے شخص کو بیان کر رہا ہے وہ ٹرو اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، آلدو اس اسٹیٹمنٹ کو میک کرنے والا شخص یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو ایسی اسٹیٹمنٹ مس ریپرزنٹیشن کے ایمبٹ میں فال کرے گی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، مس ریپرزنٹیشن میں فریق معاہدہ جو بیان کر رہا ہے جس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے اگرچہ وہ درست نہیں ہے، وہ انٹینشنلی یا نوئنگلی دوسرے شخص کو ڈسیو کرنے کی نیت سے، دوسرے شخص کو دھوکہ دینے کی نیت سے یہ مس اسٹیٹمنٹ میک نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ رانگ اسٹیٹمنٹ انوسینٹلی میک کر رہا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ اب فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن میں بنیادی نقطہ ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے وہ انٹینشن ٹو ڈیسیو ہے۔ فراڈ میں بھی رانگ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہوتی ہے، لیکن وہ رانگ اسٹیٹمنٹ یا مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ انٹینشنل ہوتی ہے اور اس میں دوسرے فریق معاہدہ کو ڈسیو کرنے کی نیت شامل ہوتی ہے ایک انفیئر ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے۔ مس ریپرزنٹیشن میں آلدو ایک رانگ اسٹیٹمنٹ ہے، مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے، لیکن یہ مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس انوسینٹ ہوتی ہے، اس میں انٹینشن ٹو ڈیسیو دی ادر پرسن اور پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود کانٹریکٹ فارم ہوگا، وہ کانٹریکٹ وائڈیبل ہوگا ایٹ دا آپشن آف دا اگریڈ پارٹی، یعنی متاثرہ فریق کے اختیار میں یہ ہوگا کہ وہ سبسیکوینٹلی اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے۔ مسٹیک کیسا ایلیمنٹ جو کہ کانسنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور مسٹیک کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ وائڈ یا انویلڈ بن جاتا ہے۔ اب مسٹیک کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے مسٹیک آف فیکٹ اور مسٹیک آف لا میں، جہاں دونوں فریق معاہدہ کسی ایسے فیکٹ کے حوالے سے جو معاہدہ کو فارم کرنے کے لیے ضروری ہوں مسٹیکن ہوں، تو وہ ایگریمنٹ وائڈ ہوتا ہے، یعنی وہ نلٹی ان دا آئی آف لا ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. And mistake of fact may be bilateral mistake and unilateral mistake. For example, A agrees to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Karachi. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. Agreement is void. اس ایگزامپل میں اے اور بی دونوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ جن اسپیسیفک گوڈس کے حوالے سے وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کو لانے والا شپ سمندر میں ڈوب چکا ہے، غرق ہو چکا ہے ایگریمنٹ فارم کرنے سے پہلے۔ تو یہ ایک ایسا اسینشیل فیکٹ ہے جس کے بارے میں مسٹیک اس ایگریمنٹ کو انویلڈ یا وائڈ بنا دیتی۔ طرح ایک دوسری ایگزامپل میں اے بی کو ایک سرٹن ہارس بیچنے کا ایگریمنٹ کرتا ہے اور یہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کہ جس وقت معاہدہ کیا جا رہا ہے اس وقت سرٹن ہارس مر چکا ہے، باوجود اس کے کہ دونوں فریق معاہدہ کو اس فیکٹ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ ایگریمنٹ وائڈ ایگریمنٹ۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی فریق معاہدہ ملکی قوانین کے بارے میں آگاہ نہیں یا ملکی قوانین کے بارے میں اس کا علم غلطی پر یا مسٹیک پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے کوئی فارم کیا گیا معاہدہ وائڈ یا انویلڈ یا وائڈیبل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ مسٹیک کسی فارن کنٹری کے قانون کے بارے میں ہو اور جس کی وجہ سے وہ معاہدہ فارم نہ کیا جا سکتا ہو یا اس کی پرفارمنس ممکن نہ ہو، تو ایسا معاہدہ وائڈ یا انویلڈ ہوگا۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے فری کانسنٹ کے ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس حوالے سے تمام کانسیپٹس آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو چکے ہیں۔ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فری کانسنٹ کی ایک ویلڈ کانٹریکٹ فارم کرنے کے لیے کیا اہمیت ہے اور فری کانسنٹ کے بغیر ایک کانٹریکٹ کی حیثیت کیا رہتی ہے، یہ تمام پہلو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ چکے ہوں گے۔ کانٹریکٹ لا لیکچر سیریز کے سلسلے میں میرے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں
یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام ویڈیو لیکچرز کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ ان ٹاپکس کے حوالے سے تمام کانسیپٹس آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔